سورہ وضاح 93 سورہ۔ ایک داعی انقلاب کی زندگی بھی عظیم زندگی ہوتی ہے۔ تو جو میں مثال دیا کرتا ہوں کسان کی، کہ صبح کے وقت جاتا ہے رسی اور درانتی لیے ہوئے، سارا دن کھیت میں محنت کرتا ہے، شام کے وقت خالی ہاتھوں وہی رسی اور درانتی لیے ہوئے واپس آ جاتا ہے۔ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، روز یہی کرتا ہے، صبح و شام یہی کرتا ہے۔ لیکن اس نے تو اس سے پیچھے دیکھا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد کس طرح سے میرا گھر دانے سے بھر جائے گا، فصل سے بھر جائے گا۔ یہ اس یقین کے مطابق یہ کچھ کرتا ہے۔ سوچیے کہ پہلا کسان جس نے اس سے پیچھے یہ دیکھا نہ ہو کبھی، اور اسے یہ چیز روز کرنی پڑے، تھک جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے، آ جاتا ہے، دل ہی تو ہے نہ سمجھو کو، کہ میں ایک یقین کے محتاط یہ کچھ کرتا جا رہا ہوں نا، کسی نے کہا تھا ایسا کرو یہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ کہیں اس کہنے والے نے مجھ کو چھوڑ نہ دیا ہو، میں یہ کچھ یوں ہی کرتا چلا جاؤں۔ یہ جگر سوچیاں، یہ غلط پاشیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس انقلاب عظیم کی دعوت سے لے کے اٹھے، عزیزان مان، جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، نبوت کی 23 سالہ زندگی ساری مکے ہی کی زندگی لیجیے تو 13 سال پورے اس میں تھے۔ مسائل سے مسائل، مشکلات، اذیتیں، تکالیف، دیگر تیزیاں جو قرآن کا لفظ ہے، مشقتیں، فہم، مصیبتیں، کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ پروگرام دینے والے خدا نے یہ کچھ کہا تھا کہ اس کے بعد یہ زمین بدل جائے گی، یہ آسمان بدل جائے گا، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ زمین بھی اس سے تنگ ہو رہی ہے، آسمان بھی اس کے سر پہ ٹوٹ رہا ہے، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ اور وہ مدینے کی ابتدائی زندگی تھی، یہاں تو پھر بھی یہ پیسو ریزسٹنس تھی، کوئی جنگ دنیا نہیں تھی۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد تو اتنی سی زندگی 6-7 سال کی 82 لڑائیاں اور سریے ہیں جو حضور نے جو لڑنے پڑے اس کے اندر، یہ تو صحیح، یہ زندگی اتنے بڑے جو بہادی اس کے لیے جو امیدیں باندھی گئی تھی وہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اہم مشقتیں، اہم مصیبتیں، خیال آ جاتا ہے۔ امیدیں دلانے والا کیا کہتا ہے؟ رات کی تاریکی سے تازہ تم کہ شاید سحر نہ ہو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، نہ رات کی تاریکیوں سے گزرانے والے صبح کی روشنی کے نظارہ رکھ۔ ہماری فطرت کے قوانین اطاعت ہو نہیں سکتا کہ تاریخی اپنے وقت کی عادت بن جائے، ہو نہیں سکتا کہ اس کے بعد نمود سحر نہ ہو، گھبراؤ۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، وہ تجھے جگر توڑ مشقتوں میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، انقلابی دعوت کی ابتدا میں ہوا یہی کرتا ہے، اس کا مستقبل درختندہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اس ابتدا، اس منزل اول کی دشوار گزاریوں سے گھبراؤ نہیں۔ تم دیکھو صحیح کہ آخری منزل تمہارے لیے کس قدر درختندہ اور تابندہ ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جی ہاں، سوفا دیر کی بات نہیں ہوگی، عنقریب یہ کچھ ہو جائے گا۔ عنقریب سے یہ نظر آتا ہے حضور کی زندگی میں یہ کچھ ہو جائے گا۔ اگرچہ ایک مقام کے سورہ اعراج میں ہے کہ حضور کے دل میں یہ بات آئی کہ اتنا لمبا پروگرام ہوا چلا جا رہا ہے، یا اللہ کیا میں اپنی آنکھوں سے بھی اس کے نتائج دیکھ سکوں گا؟ بڑی ہی معصوم تمنا تھی، ہونی چاہیے پیدا، ہر دل میں یہ پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ تو خدا قانون والا ہے، وہ تو کسی کے جذبات کی رعایت نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کہا؟ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ،
تیرے ذمہ میں اس بات کو پہنچانے چلے جانا ہے. سب نتائج نکلیں گے اس کا حساب ہم کرنے والے ہیں. تم چلے جاؤ اپنے کام کے اندر لگتے چلے جاؤ. بہت اچھا. تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہمارے پروگرام سمجھتے نہیں ہیں. قانون اپنا وقت لیتا ہے. ہزار آرزویں کیوں نہ ہوں. خود مریض کی بھی, اس کے ساتھ مشرق ڈاکٹر کی بھی, کہ کسی طرح سے یہ تک بھی کل اچھا ہو جائے. وہ تو 6 مہینے لے کے رہے. کہا یہاں کہا کہ غلط یوتی کا ربوں کا پتہ انتری دے دے گا. اتنا کچھ ملے گا. پھر وہی تردا آیا ہے کہ تیری آرزویں خوشگوار نتائج سے ہمکنار ہو جائے گی. جو کچھ چاہتا ہے دیکھنا وہ سامنے آ جائے گا. خیال پیدا ہوا اس کے لیے کوئی دلیل آپ دیکھیے گا. وہی بات جو میں نے کہی تھی پچھلی دفعہ بھی غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جب کہا گیا کہ جاؤ اس مردہ قوم کے ذات میں زندہ کرو, انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی ایک ناممکن سی بات ہے جس کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے. کہا کہ یا اللہ مجھے ذرا دکھا تو صحیح کیسا صحیح موت کس طرح سے ان مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے. سوال ملے کہ کیا ایمان نہیں ہے تمہارا اس کے اوپر؟ کہا ایمان کی بات اور ہے. میں دلیل مانگتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو. کیا بات ہے مقام ابراہیم. خدا سے بھی دلیل مانگتے ہیں اطمینان کے لیے. اور اطمینان کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ وجہ بصیرت کس چیز کے متعلق آپ کو یقین حاصل ہو. یہاں بھی یہ جب بات کہی کہ انقریب یہ بات ہوگی تو ان میں یہ بات سوال پیدا ہوا کہ کیسے یہ بات ہے. دیکھیے عزیزان من کہیں خارجی صاحب شہادت نہیں لایا قرآن کی. کسی مخاطب کو اسی رسول سے کہا گیا ہے کہ سوچو تو صحیح اپنی زندگی پہ غور تو کرو. الم یہ جنتا یتیم تنہا سے تنہا تم جس سے یہ آواز بلند کی تھی. اگر پھر یتیم کے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں ہی جس کے ماں باپ صلاح ملے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے یہاں یہ معنی ان معانی میں لفظ نہیں لایا. اپنے بنیادی لغوی معنوں کے اعتبار سے لایا ہے. یتیم کے معنی ہو جو تنہا ہو. کیا یہ بات نہیں تھی کہ جب تم نے یہ آواز بلند کی تھی تو بالکل تنہا تھا. اناظر مسلمین حضور نے خود کہا تھا میں پہلے ہوں, کوئی دوسری آواز نہیں تھی. اس قدر تنہا بے یار و مددگار. تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس کے بعد تمہیں پناہ دی گئی ہے نا یہ واقعہ. پھر اس کے بعد وغیرہ کا بال سہارا نہیں کہا. اس سے بھی پیچھے جاتا ہے. یہ آیت بڑی قدر معانی کی حامل ہے. میرا برا نبی نبی کی زندگی نبوت سے پہلے کی اور پھر اس کے بعد کہ صحیح رہنمائی ملتی کسے ہے. نبی بھی اپنے ہی ماحول میں پیدا ہوتا ہے. اسی ماحول میں تربیت پاتا ہے. وہیں کی تعلیم اس کو ملتی ہے. لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا. ٹھیک کیا ہے اس کا اسے علم نہیں ہوتا, کیونکہ یہ بات تو وہی نے بتانی ہے. وہی ابھی آ نہیں رہی. جو ہو رہا ہے اسے یہ غلط سمجھتا ہے. ہونا کیا چاہیے اس کا علم نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ وہ کیفیت کیا ہوگی. یہ جو لفظ ہے وہ وجہ کا دان سہادا, اس لفظ کے ایک غلط ترجمے میں کہیں سے کہیں بات پہنچا دی ہے. ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا پھر ہدایت کی. سوال ہی نہیں ہے. نبی کی پہلی زندگی کے اندر گمراہ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گمراہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے راستہ ہو اور اس راستے کو گرا دے. وہ تو اس کے سامنے ابھی راستہ ہی نہیں آیا ہے. لیکن
نبی باقیوں سے منفرد ہو کے الگ ہو کے کیسے آ گیا؟ وہ اس لیے آ گیا کہ باقی سارے اپنی اپنی اس روش سے حاضر و موجودات سے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ مطمئن نہیں تھا۔ اور عزیزان مان جو قرآن نے کہا ہے فہدا، تو بات ہی یہی ہے کہ صحیح رہنمائی ملتی اسے ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پر مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائے۔ صحیح رہنمائی کی پوری چیز سے جو ہے استراد ہے، انست ہے، انست ہے، تیز ہے، خداج ہے، حاضر و موجود آپ سے بیداری ہے، اور کسی کو لا الہ کہتے ہیں۔ جب نہیں معلوم ابھی کہ خدا کیا ہے تو کیفیت یہ ہے کہ جب ابراہیم کے سامنے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ستارہ ہے، یہ معبود ہے، انہوں نے کہا کہ یہ معبود ہے۔ اچھا فلما آفانا، اور جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ نہیں، جو اب ہو اور کل کو غروب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا وہ خدا؟ یہ تو ابھی یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ اس سے مطمئن تھے کہ ستارہ بھی الہ ہو سکتا ہے، چاند بھی الہ ہو سکتا ہے، سورج بھی الہ ہو سکتا ہے۔ ابراہیم اس سے مطمئن نہیں تھا، وہ کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لا احب العاقلین، جو آج ہو اور پھر غروب ہو جائے، میرا خدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر یہی نہیں آگے بتایا کہ خدا ہوتا کیا ہے۔ حاضر و موجود کے جو معبود ہیں ان سے جب تک بیزار نہیں ہوتا انسان، معبود حقیقی سامنے آ نہیں سکتا۔ برادران عزیز، بات تنفیانہ انداز میں چلی جائے گی، اصل میں تو انسان کی اپنی شدت آرزو ہی ہے جو اس حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ جب تک پیاس کی شدت آپ کے یہاں پیدا نہیں ہوتی آپ پانی کے لیے نکلتے نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مطمئن نہ ہو جائیے۔ بڑا غلط تصور ہے جو کہا گیا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بچہ نہ ہندو پیدا ہوتا ہے نہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ پیدائشی مسلمان کوئی نہیں ہوتا۔ برادران عزیز، ہر شخص کو خود ایمان لانا پڑتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایسی تسلیم نہ کر لے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ جو ہو رہا ہے اس کے تنقیدی نگاہ ڈالے، اس کے فکر کی نگاہ ڈالے، غور و تدبر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد یہ دیکھے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہو رہا ہے تو اس کی جگہ تلاش کرے کہ کیا چیز صحیح ہے جو اس کی جگہ ہونی چاہیے۔ اور یوں جب وہ اپنے لیے صحیح راستہ متعین کرے کہیں کی روشنی میں، اسے مومن کہا جائے گا، اسے مسلم کہا جائے گا۔ وجدہ کا دالن فہدا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تلاش حقیقت میں سرگرما پھر رہا تھا، ہم صحیح راستے کو ابھار کر تمہارے سامنے لیا۔ وجدہ کا عائلن فہدا، پھر وہی بات آئی، کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ اس کی ضرورت مند تھا۔ آئل کے معنی ہوتا ہے جو بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو۔ یہ اہل و عیال کو عیال نہیں ہے جب تک کہ بوجھ کے نیچے دب جاتا تھا آدمی۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ کسی بوجھ کے نیچے دبا ہوا تھا فأغنا۔ آپ دیکھتے ہیں کیا کیا نیم سے خدا بنا رہا ہے، اس میں پھر وہی بات آ گئی، ضروری آج سے مستغنی کر دینا۔ یہ جو آج کہا جا رہا ہے کہ صاحب وہ اسلام غریبی نہیں پیدا ہوا، غریبوں کے یہاں رہے گا، غریبوں میں یہ مر جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ نعمت بنا رہا ہے۔ تو وجہ کا آئے نہیں سازنا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ حضور کی سیرت طیبہ کے گوشے آپ دیکھیے قرآن کس طرح سے خود بے نقاب کر کے سامنے لیے چلا جا رہا ہے۔ یہ زندگی مرتب ہوتی ہے حضور کی، یہ سیرت مرتب ہوتی ہے حضور کی قرآن سے، یہی واقعہ تو ہے یہ۔ پھر اس کے بعد یہ جو کہتا ہے کہ موجودہ مصائب کا زمانہ ختم ہونے کے بعد خوشگواریاں کیسے آئیں گی، کہا جیسی تمہاری حالت کو ہم بدلتے چلے گئے ہیں نا۔ کیا بات ہے قرآن کی عزیزان من پوری نے کہا تھا نا کہ علم کے ذکر کا یتیمن صحابہ، یہ واقعہ نہیں تھا، یہی تھا۔ کہا اب تم چاہتے ہو کہ یہ دور ختم ہو کے وہ آئے تو کرو کہ افام نے یتیم افلاتا تھا، تو بھی یہ کر، ہم نے یہی کیا تھا نا تمہارے ساتھ۔
تو بھی یہ کر، جو بھی معاشرے کے اندر بے یار و مددگار تمہیں نظر آتا ہے، یہاں یہی نہیں کہا کہ اس کی مدد کر، کہا یہ ہے کہ اس کو ذلت کی نگاہوں سے نہ دے۔ لا تقربون الیتیم کہا تھا نا قرآن میں پچھلی آیت کہ تم جو تباہ ہوئے ہو وہ اس لیے ہوئے ہو، یتیم خانہ کھول دینا یہ ہمارے ہاں آج کل معراج سمجھا جاتا ہے یتیموں کی پرورش، معراج کہا جاتا ہے، روٹی کے ٹکڑے جو ہے یہ تو کتے کو بھی دے دو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ان کو روٹی کا ٹکڑا ان کی تھیلی میں ڈال دیتے ہو، تم ان کی عزت کو سیکھا ہے۔ یہاں بھی محمد یتیم فنا سہارا کے معنی ہوتا ہے زمین کر دینے کا، تم بھی یتیموں کو زمین نہ کر۔ پھر ہم نے تمہیں کہا ہے نا کہ تم جس وقت ضرورت مند تھے تو ہم نے تمہاری ضروریات پوری کی، لہٰذا محمد سائلہ فنا تنہر، اور جو صاحب احتیاج تمہارے طرف آئے یا معاشرے کے اندر ہو جہاں بھی نفس ہے تنہر عزیز نفس ہے، یہ بچا چھوٹا جو گھر کا ہے اسے سارا اکٹھا کر کے تو آپ وہ کوڑا کی جو جگہ ہوتی ہے نا وہاں ڈال دیتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کی چیزوں کو رکھی چیزوں کو ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے اسے منہر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جب تک صاحب ضرورت آئے تو اسے منہر کی طرف نہ نشان دیا جائے کہ وہاں سے دینا جو رکھی کی چیزیں میں نے پہنچی ہے۔ ہمارے یہاں خیرات کرنے والا زبانوں کے الفاظ اور محاورے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جو پیسہ کی ہے حسبی میل ہوتا ہے، حسبی میل دیتا ہے، کم وقت میل دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خوشحال کی راہ کبھی تمہیں نہیں مل سکتی کہاوت سے کہ تم وہ کچھ نہ دو جس کو سب سے زیادہ اپنے لیے عزیز رکھتے ہو۔ بچے چھوٹے ہوئے ٹکڑے نہیں، کوڑے کرکٹ پر ڈھیر کے اوپر پھینکی ہوئی چیزیں نہیں، جسے تم اپنے لیے سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو اس چیز کو دو گے تو اسے کہا جائے گا کتاب کی راہ، اس سے وسط پیدا ہوگی۔ نیکی کا تو اس نے لفظ استعمال نہیں کیا، دل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وسط قلب کٹا دے نگاہ، راستوں کا وسیع ہوتے چلے جانا، زندگی کا فراق ہوتے چلے جانا، یوں ہوتا چلے جائے گا کہ جو چیز سب سے زیادہ تمہیں عزیز ہے اس کو دے دو۔ مسائلہ فلا تنہر، اور مختصراً یہ کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو چیزیں سامان زندگی، سامان حیات، متاع حیات، جتنا کچھ یہ ہے دیتا چلا گیا، اس کا عام چرچا کرتا چلا جا، یہ نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے تیرا بینک بیلنس کتنا، بتا ہی نہ کسی سے، فَحَدِّثْ، عام چرچا کرتا چلا، یہ بھی تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے لیے، بس تو یہ کرتا چلا جا، اس کے بعد گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو دیکھے گا کہ کس طرح سے وہ کچھ ملتا ہے کہ جس سے تمہاری آرزویں ہمکنار ہو جائیں۔ فَتَرْضَىٰ، سورہ الضحیٰ ختم ہوئی، 93 سورت سورہ الانشراح۔ تسلسل چلا آ رہا ہے برادران بھی، ٹکراؤ اور تصادم میں کرائسس چلا آ رہا ہے، یہ ہے آخری پارہ اس کا۔ پھر وہی بات کہ دل میں ذرا سا تردد پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، معلوم نہیں نتائج ایسے نکلے نہ جانا دے، کیا کہہ رہا ہے تو علام نہ شرح نہ کا صدر آتا۔ ترجمہ اس کا ہوگا کہ کیا عام ترجمہ، کیا ہم نے تیرے سینے کو پھاڑا نہیں؟ اور پھر وہ آپ کو روایات کا تو پتہ ہے کہ وہ جبریل امین نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو سخت کیا، پھر اس کے اندر سے دل کو نکالا، پھر اس کو سخت کیا، پھر اس کو جنت کے پانی سے یا زمزم کے پانی سے دھویا، پھر دھونے کے بعد اندر رکھا، پھر سی دیا، پھر سینہ سی دیا۔ یہ ہے شرح صدر جسے کہا جاتا ہے۔ کیا ہم نے شرح صدر نہیں کیا؟ لیکن قرآن کو پوچھیے، اور پھر میں وہ کروں گا برادران عزیز، قرآن کو پوچھنے سے پہلے خود عربوں کے ہاں سے پوچھیے شرح صدر وہ کہتے کس کو؟ ارے آپ کے یہاں جب کہتے ہیں بچی پتا ہے اس کو کیا معنی ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پہ
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُحْيِيكَ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں کرتے ہیں تیرے خلاف کس سے تیرا سینہ کھچ جاتا ہے، اور اسی کا جو امت ہے اس کا نام ہے انشراح صدر، کھل جاتا ہے، لیکن یہ ہوگا کس طرح سے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُحْيِيكَ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں اس قدر جیسے خطر ہوتا ہے، جس کو جو بنے کو کہتے ہیں، کیا یہ چیز صحیح ہے قرآن میں؟ کام گھٹ جانا جسے کہتے ہیں، یہ کیفیت تیری پیدا ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، انہیں عزیزان من کیسے یہ جی کے لفظ شرح صدر میں کیسے تبدیل ہوگا؟ سب دیتے ہم دے رب وَقُمْنَ الصَّاجِدِينَ، خدا کی اس نظام کو جو کرتا تھا ہم کو ستائش کا بہتر ہے، اس کے کام کرنے کے لیے ہر گھر میں عمل میں وَقُمْنَ الصَّاجِدِينَ، اور اس کے قانون کے سامنے جھکتا چلا گا، شرح صدر ہو جائے گی تمہارا۔ اگر کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے اس کا ریفرنس 16/9 15/57۔ اگر کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی دفعہ حکم دیا گیا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف سے طغاؤ، بڑا سخت ہو گیا ہے، ٹکراؤ اس کے ساتھ جا کے جو حکم تھے، بکریاں چرانے والا اکیلا وہاں سے بھاگا ہوا، وہ اس کی معصوم قوم کا ایک فرد کہا جاتا ہے کہ جاؤ فرعون جیسے مستبد کے استبداد کے فیصلے سے ٹکراؤ دو۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی، ذمہ داری کے بوجھ سے ذرا سی گھبراہٹ پیدا ہوئی، بے ساختہ زبان کے آیا قال رب اشرح لی صدری، میں اس کو صرف یہ مانتا ہوں کہ میرے سینے میں سکھاؤ پیدا کر۔ دیکھا سر صدر کو میں نے کیا اتنا ظرف وسیع کر دے کہ کتنی بڑی مشکلات سامنے کیوں نہ ہو، گھبراہٹ پیدا نہ ہو، اور جب میں غالب آ جاؤں، قابو پا جاؤں، تو پھر انتقام کا جذبہ نہ میرے اندر پیدا ہو۔ وہاں بھی وقت قلم مجھے دیجیے ہے کرے صدر علم لک، اس کا ریفرنس 20/25 20/25، اور یہی جو کہا گیا کہ علم نشرح لک صدرک، رسول کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ اس قدر گھٹن تھی تمہاری، اس قدر کم گھٹتا تھا مسائل اور ان ذمہ داریوں کے تصور سے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ کی جس میں تیری کمر توڑ رکھی تھی، دیکھتا نہیں کہ اس طرح سے ہم نے اٹھا دیا اس بوجھ، اس طرح تمہارے سینے کو پکار ادا کر دی ہم نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور وہ جو تو تنہا رہ گیا ہوا تھا، اور اگر کہیں نکلتا تھا تو چاروں طرف سے کام اور تقسیم اور گاڑی کی روز ہوتی تھی۔ کیا آج یہ واقع نہیں ہے کہ تیرے سر سے مجد کی داستانیں آسمان بوس ہو رہی ہیں؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس لیے گھبراہٹ کیوں؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، زندگی کی آسانیاں چاہتا ہے تو مصیبت کو بھگتنا سیکھ۔ نبی نے کہا کہ روانیاں چاہتی ہے تو پتھر کا جگر شک کر کے باہر نکل، کوئی آسانی مشکلات میں سے گزرے بغیر نہیں آ سکتی۔ اور یہاں 2 دفعہ کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مکے کی پوری زندگی عسر کے اندر گزری، مشکلات اور پہم مشقتوں کے اندر گزری، اور اس کے بعد پھر زندگی میں یسر قائم ہوا۔ ہجرت کے بعد یہاں آ کے نئی قسم کی مشکلات آئی، پھر عسر پیدا ہوا، کہا اس کے بعد پھر یسر پیدا ہوگا، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تو پھر موت ہو جائے گی، ایک تو ہو جائیں گی۔ آخری مرتبہ پروگرام کے آخر میں بھی جب یہ کہا گیا کہ پھر دیکھو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تو پھر تو باقی دن کو چین سے گزریں گے۔ انقلابی کی زندگی میں تو یہ بات ہوتی نہیں برادر، یہ تو ایسا سفر ہے ہی نہیں کہ جس میں یہی منزل آخرت آ جائے، اور منزل آخرت تو ایک طرف آپ کو یہ دیکھ چکے ہیں نا کہ قرآن نے تو جنت کو بھی راستے میں سستانے کا مقام کہا ہے، منزل آخری نہیں صحیح ہے۔ انسانی زندگی میں جہد مسلسل ہے، یہ کوئی مقام بھی ایسا نہیں آتا ارتقاء کے اندر جہاں یہ کہہ دیا جائے کہ نہ صاحب منزل ختم ہو گئی۔ کہا جب یہ اس موجودہ مدینے کے عسر کے بعد بھی یسر آئے گا، فائدہ فرم کہا، جب تجھے پھر فراغ نصیب ہو جائے، کتاب نصیب ہو جائے،
بظاہر سمجھو کہ منزل مل چکی ہوئی ہے، ہم سب تو اگلی منزل کے اوپر سے لگا جما دیں رب کا رب، اور پھر اس کے نظام ربوبیت کو قومی سے بین الاقوامی کرنے کے لیے پھر مضبوط جد و جہد ہو جائے. تو آگے آئے میزا جہاں نصر اللہ منصب ہو رہا ہے تم نہ کہ جب سلیمہ فی اللہ افواجا، جب تو دیکھے کہ خدا کی مدد آ گئی اور لوگ اس دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو پھر کیا باجے بجاؤ، ڈھول بجاؤ، آتش بازی کرو، یہ کچھ کرو. ہم نے رب کہا اب تو موقع ہے زیادہ بھی تو زیادہ سرگردانی سے جڑنے کا. یہ جو آگے ہیں ان کی تعلیم تربیت، ان کے لیے سارے انتظامات میں سارا کچھ کرنا ہے. برابر کہاں ہے برادران نے بھی کیا کہہ دیا ہے وہ مکتب عشق کے مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہاں سے سبق یاد کرنے والا جو ہے چھٹی نہیں ہے ورزی. یہاں تو جو کر نہیں ملتا تو نہیں آنا تو سبق کر کے پار کر کے گزا ہوئے سبق یاد کر کے سناتا رہتا ہے، جو آج یاد کر کے سناتا کل کا کل پھر بیٹھ جاتا ہے، اس کو چھٹی کیوں نہیں ملی. مکتب عشق کا انداز نرالا دیتا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. رب کا فرحم، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، پورا یقین کی وجہ کوئی نئی بات نہیں جو کچھ میں ہو رہا ہے. وہ تین و زیتون و طور سینین کرام کی داستان جہد الانتقاء کے لیے کے اوپر نگاہ ڈالو، ان کی انقلابی سرگزشتوں کو سامنے لاؤ، تم دیکھو کہ کیا ہوا تھا. اور سب سے پہلے تم دیکھو تو صحیح کہ تین کی پہاڑیوں پہ کیا ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی دعوت دلانی کی ہے تو وہ پہاڑی وہ کیسٹون سی کے ایک قسم کی طرف کا علاقہ کہا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پیس کے لیے، امن کے لیے آج بھی جو سنگل ہوتا ہے نا، وہ ایک پاستا کے منہ میں انجیر کا پتا ہوتا ہے. امن کا سنگل جو تھا وہ خنزیر کے پتے کو گنا گیا ہے. اور یہ وہ پہاڑی تھی خنزیر والی کہ جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہوا. بجائے اس کے یہ کہا جائے کہ نوح کے ساتھ کیا ہوا اور دیکھو تو موسیٰ کے ساتھ اور عیسیٰ کے ساتھ، یوں نے کہا کیا خوبصورت انداز آج کے قرآن کا ہوتا ہے. تو تین اور وہ تین کی پہاڑی سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا. یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ آپ کے یہاں کہ قسم انجیر کی اور زیتون کی اور سورہ سینا کی یہ انجیر کی اور زیتون کی قسمیں نہیں ہے. کہا ہے کہ یہ جو تو دیکھ رہا ہے کہ اس قدر مشکلیں، اس قدر مشقتیں، اس قدر انقلاب آفرینیاں اور سرگرمیاں، تو کہا کہ نئی بات نہیں ہے. پوچھ تو میرا تین کی پہاڑی سے وہاں کیا ہوا، اور پوچھ ذرا ماؤنٹ آف خالد سے کہ وہاں کیا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کی آغاز کیا تو وہ زیتون کی پہاڑی تھی. ماؤنٹ آف خالد کو آپ کو معلوم ہے آج بھی انجیل کے اندر وہی کہا جاتا ہے نا، جو سرمن آن دی ماؤنٹ ہے، ماؤنٹ منت کے اندر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نوحی ایک ایکسپیریمنٹ کے حضور سے پہلے امیڈیٹلی کو دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی طرف پوچھو تو صحیح اور زیتون کی پہاڑیوں سے کیا ہوا تھا. کہا اتنا ہی نہیں، سورج کی اور سور کی چوٹیوں سے پوچھو جا کے وہاں کیا ہوا. دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ ٹکراؤ پہلے دن کو چلا آ رہا ہے، ستیلا کاٹ رفتار رہا ہے اگر سے قائم روز چراغ مستقبی سے چراغ بودہی وقتین وزداتون وطور کی دینا. اور ان کڑیوں کے بعد وہ آدم غلط بنی. اور پھر اب وہی داستان دہرائی جا رہی ہے یہاں اس مقصود کے شہر میں
کہ جس کو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے امن اور امان کی آواز کا اس لیے گھبرانے کی بات نہیں، مشکلات سے ہی نگاہ نہ رکھو، دیکھو تو صحیح کہ وہ دعوتیں جو تھی ابتدائی مشکلات میں سے گزرنے کے بعد کس قدر کامرانیاں اور کامیابیوں نے ان کے پاؤں چھوئے ہیں، آخر نظر میدان ان کے ہاتھ میں رہا تھا، وہی آگے پھیلے تھے، اور عزیزان من زمانے کی کیا بات ہے، انسانیت کی ساری تاریخ میں نگاہ ڈالی ہے، اربوں کی تعداد میں ہر دور میں ہر زمانے میں انسان کیڑوں مکوڑوں کی طرح برساتی ملکوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کسی کو یاد تک بھی نہیں رہتا، لیکن تاریخ انسانیت میں صرف یہ چند ہستیاں ہیں ہاتھوں میں مشن آزادی انسانیت لیے ہوئے کہ جنہوں نے یہ انقلاب برپا کیے، انہیں کا نام تاریخ انسانیت ہے۔ کبھی وہ شمع چین کی پہاڑیوں پہ جلی، کبھی سور کی چوٹیوں پہ جلوہ افروز ہوئی، کبھی ذہن، کبھی کوہ زیتون کے اوپر سے وہ سرمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انداز میں نصیر افلاح ہوئی، کبھی وہ بلد امین مکہ کی گلیوں سے ہاتھوں کو گزری۔ یہ ساری داستان کیا بتا رہی ہے؟ سنیے عزیز امان، بتا یہ رہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ داستان ساری انسان کو پیدا تو ہم نے کیا تھا، یہ عظیم آیت ہے عزیزان من، فی احسن تقویم، اس کے اندر ممکنات پوٹینشیلٹی صلاحیتیں اس امر کی رکھ دی گئی تھی کہ یہ کائنات میں حسین ترین پیکر بن جائے۔ تقویم کا تو میں ترجمہ نہیں کر سکتا، پیغام تو آپ کو پتا ہے نا، کسی طرح کا جسے کہتے ہیں کلام ٹھیک ہو گیا ہے، کاما سے ہے جس کو کوئی شے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، اور کلام اس وقت ہوتا ہے جب وہ بالکل صحیح تناسب اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اسی کو تقویم کہا ہے۔ جہاں تقویم کے وزن کے اوپر سے ہنگامی طور کے اوپر یہ بات پیدا نہ ہو، بلکہ مستقل طور پہ یہ کیفیت کسی کے اندر پیدا ہو جائے، کیا کیفیت؟ احسن، حسین نہیں، حسین پری ہو جائے وہ کائنات۔ دو لفظوں میں کتنے باطل تصورات مذاہب کو تربیت کر دی۔ عیسائیت کا تصور، ہر انسانی بچہ گناہ کا پچکارا اپنے قبر چیز کے لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ دو، پیدائش کے اعتبار سے اوریجنل سن کا تصور، اور بچہ گنہگار پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ بچی ایسی ہے گناہوں کی اپنے حسن عمل سے ان کو اتار ہی نہیں سکتی۔ کہاوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کفارے سے ایمان نہ ڈال، کس قدر یاس و نا امیدی، کس قدر فرسٹریشن، ڈسپوائنٹمنٹ، کس قدر معلومی اور مجبوری ہے انسان کی، پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے دیکھ کر اس کو پوچھا نہیں جاتا کہ کیوں نہیں، کیا میں یہ بھیجوں گا اور جھلک دکھا دی جائے کہ پیدا ہو گئے تو اتنا بوجھ لیے ہوئے ساری عمر اسے اتارنا کر دو گے، جتنا جان نہیں ہے کیا ہوئی کرنا ہی ہوتے، اس کا یہ بھی بات ماری ہوئی ہے یا نقوں کی تو پہلے کوئی بھی بندہ تھا اس میں تم نے چھوڑ دی چھوڑ دیا تو اس سے بیچتے اس کو آواز کرنے کی ہدایت کا تصور، ہندو مت کا تصور، پچھلا جنم اس کے کوئی کرم اس کو بھگتنے کے لیے یہاں بھیج دیا گیا تھا۔ ارے میرا جنم کیا تھا انسان کو بتانا، تو میرا کرم کیا ہے لیکن تیرا انسان کو بتانا، تو ہم نے نہیں پتا کہ خدا ہے کہ آگے کرنے والا، یعنی نہ اس عدالت کو یہ پتا کہ پہلا اس کی چیز کیا ہے، کیا کہ نہیں کھانے میں بچہ دیکھ میرا نہ ہوتا تو میرے کھانے کو نہ کیا کہ ہم پتا نہ یہ پتا کہ تم نے جرم کیا کیا ہے، تو ہم تمہیں دیں گے اندازہ لگائیے۔ اور ہزار سال سے انسان مانتے چلے آ رہے ہیں، مانتے چلے آ رہے ہیں۔ بدھ مت دنیا کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا مذہب، انسان کو صاحب آرزو پیدا کیا اور ہر آرزو تکلیف کا پیش کرنا ہے، آرزوؤں کا فنا کر دینا، اس میں تمہاری نجات کا رہا کے لیے پیدا کیا وہ بہتر پھل دیتا جس میں آرزو آپ کو بھی معلوم ہے یہ ان چیزوں کا تاثر لے کے آپ کے یہاں پھر جو
تصوف کی بلندیاں جسے کہا کرتا ہے کتنی پستی ہیں. آپ کے یہاں انتہائی آرزو پتا کیا ہے؟ دلے بے بدعا اور بدھ مت کا آخری تصور دلے بے بدعا. آرزو کا نام ہی تو زندگی ہے میرا بنانے کی. یہاں کر کے آرزو کو منتہا کمال کہا جا رہا ہے. یہ سارا تصور یہ کہ انسان کو یہاں شکتی سیکھنے کے لیے جیل خانے کے اندر زبردستی گھور دیا گیا ہے. وہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا پوچھتے ہیں اس کے گھر کو مدد سے بلندیوں اس کو تو ہم نے حسین ہی نہیں پیدا کیا احسن پیدا کیا ہے. اس سے زیادہ حسین تو ہماری کائنات کی ہدایت گاہ میں کی اور ہے ہی نہیں. خدا کشید دستک قلم کشید خدا. حال تو اس کا تو مرتبہ یہ ہے تو یہ ہے اس کی ممکنات. لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ یہ خود اپنی انفرادی مفاد پرستیوں سے رد نہ ہو. اسفل سافلین. پھر جب یہ گرتا ہے تو ہر گراوٹ کا کہتے ہیں کوئی مقام ہوتا ہے. لیکن اس کی گراوٹ وہ ہے کہ جس کا نیچے مکان ہی کوئی نہیں ہے. بلندیاں ہے تو وہ کہ منتہا کے اوپر بھی کوئی ایسا مقام نہیں جہاں اس کی منزل آپ کو اوپر بھی کیا دی جاؤ. جب اپنے آپ کو گراتے ہیں تو اسی کا یہ ساتھ ہے نا ملائے گا کالا آگ تو یہ تو پھر اس کے بعد حیوان ہو جاتا ہے. کہا انسانوں میں سے نہیں تمام مخلوقات میں سے بدترین یہ قوم عقل و فکر سے کام نہ لینے والے ضرورت ہے. عمر بدلاہ اسفل سافلین. پھر جب ان کا آدمی انفرادی مفاد پرستیوں کے اوپر آتا ہے تو پھر وہ اسفل سافلین گراوٹ کی انتہا جس کا انتہائی جس کی نہ ہو یہ کہاں پر یہ اسفل سافلین. ہم جو سافل ہے گرنے والے ان سے نیچے اسفل اوپر لیکن ڈگری ہے یہ صاحب یعنی گرنے والوں میں اسفل آپ کو پتا چلے کام میں کہاں جا پہنچتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انسان کی بنائت کی اور گراوٹ کی یہ جو دیکھو واقعی کائنات میں کوئی بھی اس مقام پہ نہیں نظر آتا جس مقام پہ جو بدبخت پہنچ جاتا ہے. تصور ہی نہیں انسان کرتا. تو کہا کہ کیا یہ ہوا پھر انسان بنایا گیا تھا کتنی بلندیوں کے لیے گر گیا یہاں تک تو بھی ہے کہ یہ تو مایوسی کی انتہا ہے. یہ تو ابلیسیت ہے. ابلیس کے تو معنی بس شیر و نام یہ ہوتا تھا نہیں یہ بات نہیں. کہا اس کی گراوٹ ہے اور اصل ہے. ہاں وہ لوگ اس سے وجہ آگے آئے کہ والعصر ان الانسان لفی زمانہ اس کی شہادت دینے سے میں تاریخ انسانیت اس کی شہادت دے دی. انسان ہمیشہ انسان میں رہا. تاریخ انسانیت تو یہ ہوئی کہ نقصان کے اندر ان الذین آمنوا فوراً قرآن اس کے لیے استثناء کہتا ہے نہیں موجود ان لوگوں سے وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ یہ جو ہم نے اس کو پیش کر کہا ہے کہ تقویٰ کیا ہے تزکیہ کیا ہے یہ حکمہ کی تصدیق کیسے ہوتی ہے. ان اقدار کے اوپر یقین رکھنے والے وعملوا الصالحات اور پھر وہ ایسے کام کرنے والے جن سے ان صلاحیتوں کی برومندی ہو جائے. دیکھا انہیں صالح کا معنی کیا ہے. اس کے اندر صلاحیت رکھی تھی نا اپنے تقریم ہو جانے کی. اس قسم کے کام کرنے والے کہ وہ ان صلاحیتوں کو نشو و نما دے کے برومند کر دے یہ لوگ جو ہے فلہم اجر غیر ممنون. یہ وہ ہے کہ جن کے لیے ان کے ان کاموں کا بدلہ غیر ممنون پہلے بھی آ چکا ہے. دو معنی اس کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ غیر منقطع مسلسل زندگی بھی جوئے رہا ہے اس میں مسلسل آگے جانا ہے. ان کے بھی اعمال صالحات کا جو اجر ہے وہ بھی مسلسل آگے پاس کرتا چلا جائے گا. اور پھر سے معنی میں سمجھتا ہوں کہ جو
جو حقیقتاً وہی معنی ہونے چاہیے غیر ممنون. تو یہ جو ان کو یہ کچھ دیا جاتا ہے ان کو پیغام کے طور پر نہیں دیا جاتا. یہ ارن وہ اس کو اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں. جب حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پیغام کو ہمارے یہاں انتہائی دعائیں یہ ہوتی ہے جانا بخش دے بخشنے سے بات تو ہے. ہاں بہشتوں سے خدائے نہ تو بخش ہم ہی جزائے عمل پست جناب چیزیں ہیں جبکہ نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری تنہا ہے تیرے خون جگر میں. کبھی بخشیش سے صحت نہیں ملی ہے آپ کو برادر, کبھی مانگے ہوئے کسی سے بڑے سے بڑے پہلوان سے اچھے سے اچھے طبیب اور ڈاکٹر سے یہاں ایک صحت والا چلا جا رہا ہو اور اس سے آتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام تھوڑی سی میں نہیں دے گا اور بات سمجھنے آ گئی. مانگی ہوئی عزتوں بھی کبھی نہیں ہے یہ مانگے سے نہیں ہے یہ ارن کرنے سے نہیں. اس لیے اس نے کہا کہ ہم بھی جو ان کو دیتے ہیں بخشش کے طور سے خیرات کے طور سے نہیں دیتے. بہشت بھی انسان کو اگر خیرات سے دے دیا جائے تو وجہ تقلیل انسانیت اور جوش تقلیل انسانیت کی بات ہے وہ خدا کے لیے بھی وجہ تقلیل ہے. دینے والے کی ذلت اس میں نہیں ہوتی, جو ذلت کے خلاف کو دیتا ہے دینے والے کی بھی اس کے اندر تقلیل ہے. whatever is derogative to man is derogative to God. کہنے والے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا تو وہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اب آگے تقدیروں کا بعد بالدین ان سے کہو کہ اس قسم کا قانون مقاصد اس کی تربیت یہ ہے کہ جو یہ نہیں کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا, جو کرتا ہے اس کو بخشش کے طور پہ نہیں ملتا. بتاؤ استحقاق کے دیتا ہے. کہتا ہے کہ اس قسم کے قانون مقاصد کی تبدیل کرنے والا کون ہے ان کو کہو ذرا اس کو بتاؤ مجھے. آؤ تو میرے سامنے اس قانون مقاصد کے عمل کی تبدیل کرنے والا آئے میرے سامنے. اور یہ ماں یہاں کہا ہے زبان میں دونوں کے لیے آ جاتا ہے. ماں یہ ترجموں سے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کون سی دلیل ہے وہ جس کی بنا پہ تم تبدیل کر سکتے ہیں. اور ماں بمانے مان آئے گا کہ اس کے معنی آئے کہ ان کے پیچھے کون ہے ایسا مانا نام ذرا کھڑا ہو کے جب سامنے اس قانونی مقاصد کے عمل کو دکھلاتے ہیں. کیسے دکھلاتے ہیں؟ احسن الحاکمین. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ سب سے بلند تر صاحب اقتدار سوورنٹی کا مالک جس کے قانون کے اوپر کسی کا قانون نہیں ہے, کیا وہ خدا کا قانون نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی قانون ہے؟ یعنی خدا مانتا ہے کہ نیچے تو ہے وہ جیسے آپ کے یہاں کے نیچے آفیسر ہوتے ہیں افسرانے میں آتا ہے نظام چلتا ہے اس طرح سے. ایک سپریم اتھارٹی ہے سوورنٹی جس کے پاس ہو جس کے اوپر کوئی اور نہیں ہے اور اس کے نیچے ہوتے ہیں اولو الامر قرآن نے جن کو کہا ان کے احکام کو کیری آؤٹ کرنے والے حکام ان کو بھی کہا جاتا ہے. خدا انسان کو یہ حکام بوری جو ہے ناقص جو ہے ان میں شمار کرتا ہے. حاکم بالا اقتدار اعلیٰ حاکم مطلق جس کے قانون کے اوپر کسی کا قانون نہیں وہ خدا کا قانون. انسان قوانین خداوندی کو نافذ کرنے والا ان کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے. حکمہ کے معنی فیصلے کرنا بھی ہوتا ہے. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ خدا ہی ہے جس کے اقتدار سے بلند کسی کا اقتدار ہے. پورا